چلے گا تو یہ ساری باتیں ہوں گی. اگر سسٹم کوئی جیسے ابھی اوپن اگر بیلٹ ہو جاتا ہے مصدق صاحب, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیزیں جو ہے وہ بدل جائیں گی؟ کہا یہی جا رہا ہے کہ اوپن بیلٹ کی صورت آپ کو اپوزیشن کو نقصان ہوگا اور سیکرٹ بیلٹ پہ آپ کو فائدہ ہوگا. کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ جی میں کوئی ایک دو نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک تو کل جو وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے تھے کے پی میں, اور وہاں پہ 14 ایم این اے جو ہیں وہ نہیں آئے. ایم پی ایس 14 اور 6 ایم این اے. جی تو 14 ایم پی ایز اور 6 ایم این اے جو نہیں آئے, یہ اوپن بیلٹ تھا میڈم, یہ تو کوئی چھپا ہوا بیلٹ نہیں تھا. اس کے علاوہ مجھے ایک صاحب لے جو ایم این اے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اوپن ہو یا کلوزڈ ہو, پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں سوال نہیں پیدا ہوتا, میں ان کے ساتھ ووٹ کروں اور میں ان کے ساتھ اگلا الیکشن بھی نہیں لڑوں گا. تو جس جگہ پہ ایک طرف جتوئی صاحب کی آپ باتیں چلا رہی ہیں, ایک طرف رند صاحب گفتگو فرما رہے ہیں, ایک طرف لوگ نو شو کر رہے ہیں بغیر وجہ کے, نہ ایم این اے آ رہے ہیں نہ ایم پی اے آ رہے ہیں, صحیح, اور آپ کو پارٹی کے اندر سے جو آوازیں سنائی دے رہی ہیں ٹکٹ کے, یہ جو سینٹ کے ٹکٹ پہ جو لے دے ہوئی ہے, جس طرح اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اور جس طرح لوگوں نے خفگی کا اظہار کیا اور جس طرح کے پارٹی پہ الزامات لگائے ہیں 73 کروڑ کے اور 32 کروڑ کے وغیرہ, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اوپن ہو یا سیکرٹ بیلٹ ہو, مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ اپسیٹ ہونے کے امکانات بہت زیادہ. اچھا ملیکہ, یہ اپسیٹ اگر ہوتا ہے تو یہ عدم اعتماد. ایک منٹ ذرا, اگر ایک سیکنڈ دیجیے گا, صرف ایک سیکنڈ. جی. میں اہم بات جو دوسری کرنا چاہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ بڑی اسٹرانگ کینڈیڈیسی ہے گیلانی صاحب کی, مگر جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ مجھے کبھی یقین ہے اور بھرپور امید ہے کہ آرٹیکل 226 جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن وہی ہوگی جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے, اور یہ جو حکومت اس وقت نظریہ ضرورت انووک کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جو ایل ایف او بنانے کی, پریشرائز عدالتوں کرنے کی کوشش کر رہی ہے, آرڈیننسز لا کے عدالتوں میں جا کے, اور ایک ایسی چیز جو لکھی پڑی ہے آئین میں اس کو اوپر یعنی بغیر آئینی ترمیم کے ججمنٹ لینے کی جو کوشش کر رہی ہے, تو تمام ڈکٹیٹرز یہی کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ اچھا رویہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ملیکہ, یہ بالکل اب یہ دو باتیں آپ نے عدالت کے, مصدق صاحب آپ نے عدالت کے حوالے سے بات کر دی. ملیکہ, یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اوپن, یہ ایک تو ان کا اختیار وغیرہ جو ہے ابھی سلسلہ نہیں ہے, لیکن اگر اوپن یا سیکرٹ ووٹ میں آپ کے کینڈیڈیٹ ہارتے ہیں تو اس کو ہم تحریک عدم اعتماد کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا, پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے اور وہ زیادہ سیٹیں لے سکتا ہے. وہ کس اختیار کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں آسما, پہلی بات تو یہ کہ میرے دونوں کالیگز قیاس سرائیاں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم خیبر پختونخوا گئے تھے, اتنے لوگ آئے یا اتنے لوگ نہیں آئے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی پارٹی کے اندرونی حالات جانتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ کتنے ایم پی ایز وہاں آئے, کتنے ایم این ایز وہاں حاضر تھے, اور کون ہماری پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے. ہمیں پورا یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ممبران پارلیمنٹ پارٹی لائن کے مطابق ووٹ کرے گا. پہلی بات تو یہ وضاحت پیش کر دیں آپ کے پروگرام کے توسل سے, تو جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکے گا انلیس اس میں ایک کیویٹ ہے کہ محترم رہنماؤں کے ریسپیکٹو لیڈرز ضمیروں کے سوداگر بنے, جو یہ پہلے بھی کر چکے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ لیاقت جتوئی صاحب نے یہ کہا اور کچھ ایم این اے سے کہتے ہیں. لیاقت جتوئی صاحب کے اوپر وضاحت پیش کر چکے ہیں ہم کہ اگر انہوں نے جو ڈیٹیلز اور جو ایلیگیشن انہوں نے لگائی ہے, جو کہ بڑی ایک سٹرونگ ایلیگیشن ہے, اگر اس کے اوپر انہوں نے کوئی بھی ایویڈنس پیش نہیں کی تو ان کے اوپر حد تک عزت کا کیس کریں گے آبرو صاحب. یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہے. دوسری بات تو یہ. اب تیسری بات اعلیٰ عدالت کی ہو رہی ہے. دیکھیں اعلیٰ عدالت کے سامنے جو کیس زیر غور ہے, زیر بحث ہے, اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ آرٹیکل 226 کی ہم ان سے تشریح مانگ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایوان کے اندر کئی سالوں سے ضمیروں کے سوداگر لمبی منڈی لگاتے رہے. اس صورتحال کے اندر آپ ہمیں بتائیے کہ شفاف الیکشن کیسے کرایا جا سکتا ہے. اب مصدق صاحب کہتے ہیں کہ آئین کلیئر ہے. کاش ان کی پارٹی کو جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا یاد ہوتا کہ 226 کیا کہتا ہے. عدالت تشریح کر سکتی ہے یا حکم دے سکتی ہے, وہ چاہیے. یہ تو بڑا ہی نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ تبدیل ہو سکتا ہے. میں بتاتی ہوں, دیکھیں میں صرف مصدق صاحب بس احترام مجھے مکمل کرنے دیجیے. آپ کہیے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں, ہمارے پاس یہ اختیار ہے. دیکھیں اس کے ہر آئین کی شک کے, ہر قانون کے اوپر دیگر قسم کی آراء سامنے آتی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ
عدالت کے پاس یہ استحقاق ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی معاونت کر سکے اور آئین کی تشریح کر سکے، ہمیں بتا سکے کہ جب ضمیروں کے سوداگر منڈی لگانا چاہتے ہیں، عوامی نمائندے اپنا ضمیر بیچ کر ایوان میں آنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کریں ایسی سچویشن؟ وزیر اعظم کو کہتے ہیں روئیں گے، سامنے ہے یہ روئیں گے۔ دیکھیں وزیر اعظم تو وضاحت سے کہہ رہے ہیں، دیکھیں وزیر اعظم کے کسی بھی ایشو کے اوپر شفافیت کا جو عنصر ہے وہ ڈاؤٹ میں نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم ہر وہ اقدام اٹھا چکے ہیں جس سے الیکشن پروسیس کے اندر شفافیت آئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 راستے تھے اوپن بیلٹ انشور کرنے کے، ہم نے تینوں اختیار کیے۔ اب جو اوپن بیلٹ سے بھاگ رہے ہیں وہی جانتے ہیں کہ وہ کتنی منڈی لگانا چاہتے ہیں، اگر یہ اور کون سے زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک بات ہے، میں چھوٹی سی بریک لے لوں سر، میں بریک کے بعد دیجئے آسما 1 سیکنڈ دیجئے، اگر 1 سیکنڈ دیجئے، دیکھیے بالکل یہی رویہ تھا پرویز مشرف صاحب کا، ان کو بھی پارلیمان پہ اعتماد نہیں تھا۔ یہی رویہ تھا اس سے پہلے تمام آمروں کا، اور کر رہے ہیں کہ جس کے یو آر فرام دا پارلیمنٹ، بجائے اس کے کہ آپ پارلیمانی طریقے سے آئین میں ترمیم مصدق صاحب، اچھا ملکہ مجھے بریک لینی ہے، بریک کے فوراً بعد میں اس پہ بات کرتی ہوں۔ صرف آمر میں بریک کی تھی ملکہ، ایک تو ظاہر ہے کہ امینڈمنٹ کا مختصراً چونکہ ٹائم بہت کم ہے، دوسرا پی ٹی آئی اپنے اندر کے خطرات کو کس طرح سے ختم کرے گی؟ اختلافات کھل کے سامنے آ رہے ہیں، جیسے عامر لیاقت وغیرہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ وہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں کریں گے۔ جی آسما، پہلی بات تو یہ کہ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی تھی مصدق ملک صاحب کو کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رویہ جمہوری نہیں آمرانہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صدارتی ریفرنس تو پیش کی اعلیٰ عدالت میں، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے ایوان کے اندر آئینی بل زیر غور ہے، پیش ہے، آپ آئیے ہمارے دلائل سنیے اور اپنا موقف پیش کیجیے، ہم سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے دلائل سننا چاہتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ آرٹیکل 226 میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے، لیکن افسوسناک ہے اس ایوان کا ماحول اور اس کی وجہ سے اس آئینی بل کے اوپر بحث نہیں ہو رہی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اندر اختلاف ہے، بالکل ہر پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ جتنی میٹنگز میں نے اٹینڈ کری ہیں، سارے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ نے اور ہمارے اتحادیوں نے وزیر اعظم کی کال پر لبیک کہا ہے۔ اچھا، ان کا انتخاب ہمارا انتخاب ظاہر ہے، یہ تو پتہ چل ہی جائے گا کہ کچھ دنوں میں۔ مصدق صاحب، آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھتے 22-26 کے اوپر ان کے ساتھ؟ کیوں نہیں آپ ترمیم کرنا چاہتے اس پہ؟ نہیں، میں تو بالکل نہیں یہ سمجھتا جی کہ ترمیم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ملیکہ صاحبہ نے جو بات کی کہ بڑا افسوسناک ماحول ہو چکا ہے، یہ بات 100% ٹھیک ہے، اور اگر یہ ماحول درست نہیں ہوگا تو آئین سازی اور قانون سازی نہیں ہو سکے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ پرسنل ہو گیا ہے، وہ کیا اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے؟ لیکن آخری بات میں یہ کروں گا کہ کوئی ایسی ترمیم جس میں آپ یہ کہیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر دیجئے کہ لوگ یہاں پہ سیاست ہو جائے اور سیاحت ہو جائے، لوگ آئیں یہاں پہ، الیکشن لڑیں دوہری شہریت کے ساتھ، اگر جیت جائیں تو چھوڑ دیں، نہ جیتیں تو رہنے دیں، اور آپ کو معلوم ہے ایگزیکٹلی کہ یہ کس شخص کے لیے، ایک شخص کے لیے جس کو آپ لے کے سینٹ میں جا رہی ہیں، فیصل وابڈہ صاحب، اور آج تو پرویز رشید صاحب کے پھر مسترد ہوئے جی کاغذات ان کے۔ آج پرویز رشید، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سینٹ کو لاس ہوگا پرویز رشید صاحب کے نہ ہونے سے۔ 226 پہ ترمیم پہ آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اور ایسے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن ہم 226 پہ کیوں بات نہیں کریں گے؟ اچھا کریں گے، مگر جو ان کا رویہ ہے، یہ مجھے بتائیں کہ ہم یہ ترمیم کرنے کے لیے کہاں بیٹھے ہیں؟ سڑک پہ بیٹھ جائیں یا باہر آپ کے دفتر کے بیٹھ جائیں؟ پارلیمنٹ ہے نا، پارلیمنٹ میں دیکھیں سیشن، یہ ریکوزیشن کیا ہم نے سینٹ کا، انہوں نے پارلیمنٹ کو تالے لگائے ہوئے ہیں، کووڈ کی آڑ میں انہوں نے بالکل ہر کام جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ یہ الیکشن کوئی اچانک نہیں آ گیا، سب دنیا کو پتہ ہے کہ ہر 3 سال کے بعد مارچ میں الیکشن ہوتا ہے۔ ان کو یہ آخری وقت میں یہ کہاں سے نی جرک ڈیسیجنز ان کے آ رہے ہیں، اور وہ کہاں مطلب کس سے بات کریں، اور کہاں بھی ترمیم اگر ہونی ہے تو مشاورت سے ہونی ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جو کہیں گے من وان اس کے اوپر